بڑے ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے جناب محترم محمد حیدر علی حیدر صاحب۔ دعا ہے رب کائنات اس شہزادے کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آج کی اس بابرکت محفل پاک میں اپنی حاضری کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک مستند دلیل، ایک مستند حوالہ کہ ہم حمد پڑھتے کس کے لیے ہیں۔ حمد تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن حمد پڑھتے کس کے لیے ہیں اور کیوں پڑھتے ہیں۔ بندے سے اگر پوچھا جائے کہ تم حمد کس کے لیے پڑھتے ہو، تو وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے حمد پڑھتا ہوں۔ ایسے ہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ایسے ہی ہے، حمد کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ رب تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اچھا، رب کے لیے حمد پڑھتے ہو تو کیا رب سے پیار بھی کرتے ہو؟ رب کے لیے حمد تو پڑھتے ہو تو کیا رب سے پیار بھی کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی ہاں، میں اپنے رب سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اچھا، کتنا پیار کرتے ہو؟ اس کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی حوالہ ہے تمہارے پاس کہ تم اپنے رب سے کتنا پیار کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں جی میرے پاس حوالہ ہے۔ حوالہ کیا ہے؟ جی میں نماز پڑھتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا ہوں اور صاحب استطاعت تو حج ادا کیا ہے، اور حتیٰ کہ رب سے بندے کی جو محبت ہے اس کی انتہا یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کے تمام فرامین کو پورا کرتا ہے۔ یہ ہے بندے کا رب سے پیار، اور اس کی دلیلیں، اس کے حوالے کہ بندہ اپنے رب سے کتنا پیار کرتا ہے۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جس کے لیے ہم حمد پڑھ رہے ہیں وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جس کے لیے ہم حمد پڑھ رہے ہیں وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی دلیل خود کیا دے رہا ہے۔ پارہ 26 سورہ قاف کی آیت نمبر 16، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بے شک رب تمہاری شہرگ سے بھی قریب ہے۔ اسی بات پر لکھی گئی اکبر وارثی کی حمدہ کی سماعتوں کی نظر کہ میرے مولا تجھے ڈھونڈتا تھا میں چاروں سو، میرے مولا تجھے ڈھونڈتا تھا میں چاروں سو، جب تک سنا نہ تھا، جب تک پڑھا نہ تھا، جب تک پتا نہ تھا، نحن اقرب الیک من حبل الورید، تب تک میرے مولا تجھے ڈھونڈتا تھا میں چاروں سو۔ پھر جب پتہ چل گیا، جب سن لیا، جب پڑھ لیا تو پتہ یہ چلا تو ملا رگے قریب گلو، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ۔ میرے مولا تجھے ڈھونڈتا تھا میں چاروں سو، میرے مولا تجھے ڈھونڈتا تھا میں چاروں سو، تو ملا رگے قریب گلو، تیری شان جلا جلالہ ہو۔ اور میرے مولا تیری یاد میں ہے کلی کلی، تیری یاد میں ہے کلی کلی، میرے مولا تیری یاد میں ہے کلی کلی، ہے چمن چمن میں پھول علی، تو بسا ہے پھول میں ہو بہو، تیری شان جلا جلالہ ہو۔ تیرے نام پر ہے میرے خدا، میرا دل فدا، میری جان فدا۔ تیری بندگی
ہی میری آبرو تیری شان جلا جلالہ اور میرے مولا گرے قطرے ابر سے خاک پر میرے مولا گرے قطرے ابر سے خاک پر میرے مولا گرے قطرے ابر سے خاک پر تو یہ بولا سرزا اٹھا کے سر مجھے غیب سے دیا آب جو مجھے غیب سے دیا آب جو تیری شان اللہ جلالہ تیری شان جلا جلالہ تیری شان جلا جلالہ اور میرے مولا جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے میرے مولا جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے میری زندگی تو کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے میری زندگی تو کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے حساب دیے جاتا ہے مجھے دینے والا میں تو یوں کہوں گا کہ اگر ہم آج حضور کی محفل سجائے بیٹھے ہیں تو بے شک رب کائنات کا ہم پر کرم ہے اور حضور کی بندہ نوازی ہے کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو میں یوں کہوں گا کہ میرے مولا جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے میری زندگی تو کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے حساب دیے جاتا ہے ہمیں دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جو دی ہماری بھر جاتی ہے ہاتھ اٹھتے نہیں جو دی ہماری بڑھ جاتی ہے انہی اشعار کے سائے میں انہی اشعار کے سائے میں دعوت نام دے رہا ہوں میرے مراد جناب محترم محمد باسل خلیل صاحب سے ہے کہ آپ بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں ان کا استقبال نعروں کی صورت میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جو بزرگ بیٹھے ہیں یا اگر علماء دین بیٹھے ہیں تو میری گزارش ان سے یہ نہیں ہے لیکن جتنے جوان یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ دائیں ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دینا ہے سینے کا زور لگا کے نعرہ تکبیر نعرہ